السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج دورہ قرآن کلاس میں پارہ نمبر 17 اقتربا پڑھ رہے ہیں۔ سورۃ الانبیاء سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ مکی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بڑے بڑے انبیاء کا ذکر آیا ہے، اسی لیے اس کا نام سورہ الانبیاء رکھا گیا۔ یہ سورت مکی دور کی ابتدائی نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے، جس پر صحابہ نے بڑی محنت کی۔ بخاری میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کا قول، جو انہوں نے 5 سورتوں کے بارے میں فرمایا، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، طٰہٰ اور انبیاء، ہن من العتاق الاول وہن من تلادی، یہ پہلی قدیم صورتوں میں سے ہے اور یہ میرے قدیم مال سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کا حساب بہت قریب آ گیا اور وہ بڑی غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں۔ حساب دنیا کا بھی ہے اور حساب آخرت کا بھی ہے، جو اللہ نے بتا دیا۔ اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہر روز ہر کام ہمارے لیے ایک حساب ہی ہوتا ہے کہ کیا ہم اسے اللہ کا حکم سامنے رکھتے ہوئے کرتے ہیں یا اپنی مرضی سے، امتحان میں پاس ہوتے ہیں یا فیل، اس کا حساب ہو رہا ہے۔ زندگی حساب ہے، پھر موت کے وقت محاسبہ ہے، پھر مرنے کے بعد قبر میں حساب و کتاب ہے، پھر محشر میں حساب و کتاب ہے۔ حساب کی یہ تمام مراحل ہمارے سر پہ ہیں، اقتربا، قریب آ چکے ہیں، مگر ہم اسے سیریس ہی نہیں لیتے۔ اس بات کو ایسے سمجھا ہوا ہے کہ ہاں دور جیسے آئے گا دیکھا جائے گا۔ اللہ عز و جل نے اس کا نقشہ سورہ معارج میں یوں کھینچا، انہم یرونہ بعیدا، بے شک وہ اسے دور خیال کر رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ اس آدمی کی غفلت اور ہلاکت میں کیا شک ہو سکتا ہے جو یہ جانتا ہے کہ مجھے یقیناً مرنا ہے، پھر بھی خبردار نہیں ہوتا، صرف اس لیے کہ موت یا قیامت کا دن متعین نہیں ہے یا ہمیں معلوم نہیں ہے، حالانکہ مقرر تو ہے۔ یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے کوئی نکما طالب علم ہوتا ہے، اسے معلوم تو ہوتا ہے کہ امتحان یقیناً ہونا ہے، مگر وہ اس لیے بے پرواہ ہوتا ہے کہ ابھی تاریخ کا اعلان نہیں ہوا، تاریخ پتہ نہیں چلی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کے ساتھ ایک شعر نقل کیا ہے، الناس فی غفلاتہم ورح المنیجۃ تطحن، لوگ اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں جبکہ موت کی چکی پیستی چلی جا رہی ہے۔ واقعہ ایسے ہے، روزہ رکھ کے بھی سارا دن سوئے رہنا، آخرت کے لیے کیا تیاری کی؟ کون سے امتحان کی تیاری کی ہم نے؟ یا راتیں یا رمضان یا روٹین، پوری لائف آخرت کو کہیں پریورٹی میں نہیں رکھا، حالانکہ اللہ کی آیات قرآن ہمارے سامنے پڑھے جاتے ہیں۔ ایک وہ تھے جنہوں نے کلی انکار کر دیا اور من چاہی زندگی ڈنکے کی چوٹ پہ گزاری، دوسرے ہم جنہوں نے کلمہ پڑھا، لیبل لگایا، اقرار کیا، مگر زندگی اپنی مرضی سے ہی گزارنی ہے۔ ما یأتیہم، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی جو نہیں ہو، مگر وہ اسے مشکل سے سنتے ہیں اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ نہ قرآن کو سیکھنا پڑھنا ہم نے سیریس لیا، جو ہماری حالت ہے ہمیں بھی معلوم ہے، کتنا ہم صحیح پڑھ سکتے ہیں، کتنا ہمیں فہم ہے، اور عمل تو پھر بہت بعد کی بات ہے نا، یعنی عملی لحاظ سے کہاں سنجیدہ ہوں گے جب علم ہی نہیں ہوگا۔ لاہیۃً قلوبہم، اس حال میں کہ ان کے دل غافل ہوتے ہیں، وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور ان لوگوں نے خفیہ سرگوشی کی جنہوں نے ظلم کیا تھا، یعنی آپس میں اندرون خانہ سارے کام چل رہے ہوتے ہیں، پلاننگ نہیں ہے تو صرف قرآن کے لیے۔ یہ آیات جہاں اس وقت کے مکذبین کے حالات کی ترجمانی ہے، وہیں ہماری صورتحال بھی کچھ مختلف نہیں ہے۔ هل هذا الا بشر مثلکم، یہ تم جیسے ایک بشر کے سوا ہے کیا؟ تو کیا تم جادو کے پاس آتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو؟ کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر طعن کیا کہ آپ تو بشر ہیں اور بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف انکار کے سوا اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے طریقے کو ماننا نہیں ہے۔ اللہ نے انسان پر قرآن اتارا تاکہ لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے پریکٹیکل ہو۔ زمین میں کوئی فرشتے تو نہیں بستے کہ کوئی فرشتہ اتارا جاتا۔ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے ایک انسان کی طرح پایا، اسی لیے نبوت سے انکار کر دیا۔ آج کل نبی تو مانتے ہیں مگر انسان، بشر ہونے سے انکار کر دیتے ہیں،
اور اللہ کے نور سے کوئی ٹکڑا قرار دیتے ہیں۔ معاذ اللہ۔ قال ربی، اس نے کہا میرا رب آسمان و زمین میں ہر بات کو جانتا ہے اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بلکہ انہوں نے کہا یہ خوابوں کی پریشان باتیں ہیں، بلکہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے، بس یہ ہمارے پاس کوئی نشانی لائے جیسے پہلے رسول بھیجے گئے تھے۔ ما آمنت قبلہم، ان سے پہلے کوئی بستی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہیں لائی، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی ان کے ہر مطالبے پورے ہوئے پھر بھی وہ ایمان نہ لائے، حتیٰ کہ چیلنج کرتے کرتے خود ہلاکت میں جا گرے۔ اب یہ بھی وہی چاہتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي، اور ہم نے تجھ سے پہلے نہیں بھیجے مگر کچھ مرد جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، بس ذکر والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ کل کے لوگ یہ بہانہ بناتے تھے کہ ہماری طرح انسان ہے، پھر نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کل جب نبی مانتے ہیں تو انکار کر دیتے ہیں کہ وہ تو نور تھا، اس کا سایہ نہیں تھا۔ اللہ عز و جل نے قرآن میں بارہا اسی بات کا اعلان کیا کہ ہم نے بشر پر، ہم نے مرد پر ہی وحی کی۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کان بشرم من البشر، آپ انسانوں میں سے ایک انسان تھے، یفلی ثوبا، اپنے کپڑے خود ٹٹول لیا کرتے، یعنی کوئی چیز نہیں مل رہی ہوتی خود ڈھونڈتے، ایسا نہیں کہ نور ہے تو بس سب پر آپ کی نظر ہے۔ اور اپنی بکری کا خود دودھ دو لیتے تھے، یعنی اپنے کام جیسے انسان خود کرتے آپ بھی خود کرتے، کوئی آپ کے اشارے پر یا حکم پر سارے کام خود بخود نہیں ہو جاتے تھے۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں محض جسم نہیں بنایا تھا جو کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ کفار کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے رسول اور خاص بندے نہیں مرتے۔ کئی جاہلوں نے آج بھی یہ مشہور کر رکھا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا یموتون وَلَٰكِنَّهُمْ مِن دَارٍ إِلَىٰ دَارٍ يَنْتَقِلُونَ، کہ اللہ کے ولی مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا فلاں بزرگ فوت ہو گئے تو یہ انہیں گستاخ قرار دے دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے گزرے ہوئے رسول ہمیشہ رہنے والے نہ تھے بلکہ اپنی طبعی زندگی گزار کر فوت ہو گئے۔ جیسے آگے ہی آپ پڑھیں گی وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور ہم نے تجھ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی۔ اَفَإِن مِتَّ، سو کیا اگر تو مر جائے تو یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آج کل بھی جو انتقال اور وصال اور رحلت کا لفظ یوز کیا جاتا ہے اس کے پیچھے یہی بدعقیدگی ہے کہ انبیاء کے لیے وفات اور موت کو یہ ناممکن سمجھتے ہیں۔ آج کی صورت میں اسی عقیدے کا بار 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 رد کیا گیا ہے۔ ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے ان سے وعدہ سچا کر دیا تو ہم نے انہیں نجات دی، اور اسے بھی جسے ہم چاہتے تھے، اور ہم نے حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، فیہ ذکرکم، تو اپنے بارے میں نہیں جاننا چاہو گے؟ یہ تو تمہارا ماضی، حال، مستقبل سب بتاتی ہے، تو اسے چھوڑ کر کیوں جاہلوں کے پاس جاتے ہو اور ایمان کو بھی ضائع کرتے ہو؟ کھولو اس کتاب کو جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہارا ہی تذکرہ ہے، تمہارا ہی مرتبہ ہے اور تمہارے لیے نصیحت ہے۔ ذکر کے تمام معنی آئے ہیں۔ وَكَمْ قَصَمْنَا، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے توڑ کر رکھ دیں جو ظالم تھی، اور ان کے بعد اور لوگ نئے پیدا کر دیے۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا، تو جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا، اچانک وہ ان بستیوں سے بھاگ رہے تھے۔ لا ترکضوا، بھاگو نہیں، اور ان جگہوں کی طرف واپس آؤ جن میں تمہیں خوشحالی دی گئی تھی، اور اپنے گھروں کی طرف تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ سورہ الانبیاء کا آغاز یہ حساب سے ہوا ہے نا، تو اسی حساب کی طرف بار بار یاد دہانی ہے۔ انہوں نے کہا ہائے ہماری بربادی، یقیناً ہم ظالم تھے۔ فما زالت، تو ان کی پکار ہمیشہ یہی رہی یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹے ہوئے بجھے ہوئے بنا دیا۔ ما خلقنا السماء والارض، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، یعنی یہ محض دل لگی اور ٹائم پاس کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک مقصد کے لیے ہے، امتحان ہے، حساب و کتاب ہوگا۔ لو ارادنا، اگر ہم چاہتے کہ کوئی کھیل بنائیں تو یقیناً اسے اپنے پاس سے بنا لیتے اگر ہم کرنے والے ہوتے، یعنی اگر ایسا کوئی منصوبہ ہوتا تو اللہ اپنے پاس کچھ بنا لیتا، پھر اس سب کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ بل نقذف بالحق، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو اس کا دماغ کچل دیتا ہے، بس اچانک وہ مٹنے والا ہوتا ہے۔ یعنی ہم نے اس کائنات کو بے مقصد نہیں بنایا بلکہ اس میں حق کو باطل کا مارکا جاری ہے،
اور اس کا نظام ہم نے اس طرح بنایا ہے کہ باطل جب بھی سر اٹھاتا ہے حق اس پر کاری ضرب لگا کر نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اسی طرح اب بھی بالآخر باطل فنا ہو جائے گا اور حق قائم و دائم رہے گا۔ 17 رمضان، غزوہ بدر، پھر فتح مکہ اور پھر اس کے بعد فتوحات کا بے شمار سلسلہ اور قیامت تک یہی ہوگا۔ جب بھی کوئی نیا پروپیگنڈا، کوئی نیا فتنہ آتا ہے، اللہ علماء حق کو کھڑا کر دیتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ، اور تمہارے لیے اس کی وجہ سے بربادی ہے جو تم بیان کرتے ہو، اور اسی کا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو اس کے پاس ہے، وہ نہ اس کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں اور نہ ذرہ برابر تھکتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ رات اور دن تسبیح کرتے ہیں، وقفہ نہیں کرتے۔ فرشتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ یہاں قبری کے حوالے سے ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا ہے۔ عبداللہ بن حارث بن نوفل نے کعب احبار سے پوچھا کہ آپ بتائیں، اللہ نے تو فرشتوں کے متعلق فرمایا کہ وہ دن رات تسبیح کرتے ہیں اور وقفہ نہیں کرتے، تو پھر جب وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں یا پیغمبروں کو وحی پہنچاتے اور دوسرے کام بھی جب زمین میں کر رہے ہوتے ہیں تو کیا تسبیح رکتی نہیں؟ انہوں نے فرمایا، بیٹا، اللہ نے ان کے لیے تسبیح ایسے ہی کر دی جیسے تمہارے لیے سانس لینا۔ کیا ایسا نہیں کہ تم بات کرتے ہوئے سانس لیتے جاتے ہو اور چلتے ہوئے سانس لیتے رہتے ہو؟ تو اسی طرح وہ بھی سانس سانس کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ ام اتخذوا آلہہ، یا انہوں نے زمین سے کوئی معبود بنا لیے ہیں جو زندہ کریں گے۔ لو کان فیہما آلہہ، اگر ان دونوں میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتے، یعنی زمین و آسمان میں کوئی اللہ کے علاوہ بھی معبود ہوتا، تو وہ دونوں ضرور بگڑ جاتے، کیونکہ ایک نظام بالکل سموتھلی چل ہی نہیں سکتا تھا۔ وَسُبْحَانَ اللَّہ، سو پاک ہے اللہ جو عرش کا رب ہے ان چیزوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ لا یسأل، اس سے نہیں پوچھا جاتا اس کے متعلق جو وہ کرے، اور ان سے پوچھا جاتا ہے۔ یا انہوں نے اس کے سوا کوئی معبود بنا لیے ہیں، کہہ دے لاؤ اپنی دلیل، یہی ان کی نصیحت ہے جو میرے ساتھ ہیں اور ان کی نصیحت بھی جو مجھ سے پہلے تھے، بلکہ ان کے اکثر حق کو نہیں جانتے، سو وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا، اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہ وحی کرتے تھے کہ حقیقت یہ ہے کہ لا الہ الا انا فاعبدون، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو۔ اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، بل عباد مکرمون، بلکہ وہ بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے۔ مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، آج بھی بعض مورتیاں اور دیویاں اسی وجہ سے ہیں۔ یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، نصارہ نے مسیح کو، اور بعض مسلمان کہلوانے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ذاتی نور کا ٹکڑا قرار دے دیا، اور بعض اس سے بھی آگے بڑھ گئے کہ خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں پنجتن، محمد، اسد، علی، فاطمہ، حسین و حسن۔ یہ شرک کی بدترین صورت اور اللہ کی بہت بڑی گستاخی ہے، جس کا اللہ نے رد کیا کہ سبحانہ، وہ پاک ہے، بل عباد مکرمون، بلکہ وہ بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی، لیکن بندے ہیں، بے شک معزز ہیں،